باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کچھ بات کریں گے موجودہ دور یعنی موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے. اور ملکی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نیشن بلڈنگ اور جو ہماری آج کی یوتھ ہے اس کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. سرفراز احمد شاہ صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم. میرا پہلا سوال شاہ صاحب آپ سے ہی ہے. ہم ایک مجموعی سا سوال ہے, عمومی سوال جو ہم سنتے ہیں, لیکن ہم آپ سے جواب جاننا چاہیں گے تھوڑا سا مختلف. سوال یہ ہے کہ ہم تقریباً 25 کروڑ نفوس پر مشتمل قوم ہیں اور ہم زیادہ تر پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں. ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں لیکن بحیثیت قوم اور امت ذب و حالی کا شکار ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب میرا جواب شاید نہ صرف آپ کو بلکہ اور میرے پاکستانی بھائیوں کو بہت برا لگے گا. یہ زبوں حالی ہماری, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے علاوہ سب کو جنید بغدادی دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی ذات پر وہ پابندیاں لاگو نہیں کرنا چاہتا میں. یہ بنیادی وجہ ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہماری ایک بڑی اکثریت شاید پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. تو جب تک یہ زبانی جمع خرچ بند کر کے ہم پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں آتے کہ پریکٹسنگ مسلم ہو جائیں, اس وقت تک معاملات درست ہونے کی امید نہیں ہے. تو یہ پریکٹسنگ مسلم ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا بحیثیت قوم؟ وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ پابندیاں مجھے سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کو ایک یقین دلانا پڑے گا کہ اگر ایک میں ٹھیک ہو گیا تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. جب تک یہ سوچ نہیں آتی میری کہ مجھے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس وقت تک تو معاملات زیادہ بہتر نہیں ہو پائیں گے. شاہ صاحب, یہ سوچ ایک دن میں تو نہیں آ سکتی. اس کے لیے ہمیں ویسا ماحول بھی چاہیے, گھر کا ماحول ہو, انسٹیٹیوٹ کا ماحول ہو, یا کہیں بھی ہم جہاں بھی رہتے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے وہ ہم کس طرح سے بنا پائیں گے؟ بات بہت لمبی چلی جائے گی اور اس کی جڑیں 5-10 سال 20 سال پیچھے نہیں ہیں. آپ تو خیر بہت ینگ ہیں. جو میری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے 47 کا نہ صحیح ایٹ لیسٹ 49 میں تو ہم ہوش مند تھے, وہاں سے پاکستان دیکھا ہے. ہم نے پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک کو بہت اچھے حال میں دیکھا ہے. ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کبھی ہمارا شمار بھی ان قوموں میں ہوتا تھا جو دنیا میں اگر لیڈنگ نہیں تو کم از کم ترقی یافتہ قومیں ضرور تھیں. ہمارے یہاں مورل ویلیوز کو بہت اہمیت حاصل تھی. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو وہ نہ صرف اپنے پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چل جائے کہ میں رشوت لیتا ہوں, بلکہ اپنی امیڈیٹ فیملی سے بھی منہ چھپاتا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلے کہ میں رشوت لیتا ہوں. آج صورتحال اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ چلی گئی ہے. محلے میں اگر کسی شخص کا بیٹا غلط راہوں پہ نکل جاتا تھا تو محلہ چھوڑ کے شرم کے مارے چلا جاتا تھا. یہ ہم نے اپنی ہوش میں وقت دیکھا ہے. قانون کی پابندی ہم نے اپنے ملک میں دیکھی ہے, بہت سختی سے پابندی تھی. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, ایون ان آر کالج لائف, یہاں ایک اینگلو انڈین ٹریفک سارجنٹ ہوتے تھے, نیبلٹ نام تھا ان کا. وہ پورے لاہور کے لیے ٹیرر تھا کہ جہاں سے وہ گزر جائے لوگ سب سے پہلے چیک کرتے تھے کہ میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. یہ آپ کو الف لیلا کی کہانی محسوس ہوگی اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اسی لاہور کے مال روڈ پر ہر درخت کے ساتھ ایک سٹیل باسکٹ لگی تھی جس پر لکھا تھا مجھے استعمال کیجیے, تو ہم اپنا لیٹر اس میں ڈالتے تھے. زیبرا کراسنگز لگنا شروع ہوئی تھیں, اگر میں غلط نہیں تو ارلی 60s میں پولیس والے شروع میں
پیار سے کہتے تھے کہ سڑک وہاں سے کراس کیجیے، پھر آہستہ آہستہ سختی پہ آئے، اس کے بعد چالان ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی وہیکل بغیر نمبر پلیٹ کے چلے یا کوئی بائسیکل بھی بغیر لائٹ کے چلے۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس اس وقت بھی طاقتور بہت تھی، لیکن اس پر اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا خوف تھا کہ اگر کسی پبلک ممبر نے رپورٹ کر دی تو ان کی انکوائری ہو جاتی تھی۔ وہ اس خوف میں مبتلا تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایکسیسز کم تھیں۔ تو یہ وقت ہم نے اپنے ملک میں خود دیکھا ہے، بے شک اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے، لیکن چیزیں وہاں سے آہستہ 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 بے لگام ہوتی گئیں۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا گاڑی خریدنا چاہ رہا تھا، وہ مجھے اسے منگوائی گاڑی کہ میں دیکھ لوں اس کو میں نے دیکھا تو ان رجسٹرڈ تھی، تو 2017 ماڈل اور 30,000 مائلز چل چکی۔ تو میں نے اس کے اونر سے پوچھا کہ یہ رجسٹر کیوں نہیں کروائی، 30,000 کلومیٹر چل گئی ہے۔ تو کہا نہیں صاحب، اپلائڈ فور پہ چلاتا رہا۔ وہ بندہ 6 سال انہی سڑکوں پر گاڑی کو بغیر رجسٹریشن کے چلاتا رہا۔ تو میں نے بیٹے سے ایک بات کہی کہ میں تو شاید یہ گاڑی کبھی نہ لوں جہاں قانون کے اس طرح سے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں جہاں پر ہمیں قانون صرف وہاں نظر آتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت اداروں کو ہوتی ہے، تو بحیثیت قوم ہم ناکام ہوئے ہیں یا بحیثیت نظام ہم ناکام ہوئے ہیں؟ نہیں، ناکامی میں کسی طرح بھی نہیں اسے کہوں گا۔ ہماری سوچ غلط راہوں پر نکل گئی۔ صحیح۔ وہ بنیادیں جن پر بیس کر کے قومیں بنتی ہیں، ہم نے ان بنیادوں کو ڈھا دیا، وہ ختم ڈیمالش ہو گئی۔ ہماری پرائرٹیز تبدیل ہوئیں، ہم میٹریلسٹک گینز کی طرف چلے گئے، اور اس پروسیس میں ہم نے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا خود ہی۔ وہ سوچیں دوبارہ لائی جائیں، اور وہ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے ہمیں نئے سرے سے غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے اداروں میں صرف تعلیم نہ دی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ وہ بلا وجہ نہیں کہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، تعلیم و تربیت، وہ دوبارہ سے لانا پڑے گا۔ اور پھر ہماری اس وقت کی جو ایجوکیشن ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تعلیم جس اینگل سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی بنیاد صرف ایک ہوتی ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے۔ درست۔ یہ مقصد کبھی نہیں رہا تعلیم کا۔ علم تو ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا۔ ایک آدمی سائیکالوجی میں ماسٹرز کر کے بڑا اچھا کارپینٹر بن سکتا ہے، اس کے اندر بھی وہ ندرت پیدا کر لے گا۔ ایک آدمی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے میسن کا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کی لگائی ہوئی اینٹیں اپنی زبان سے بولیں گی کہ یہ کسی تربیت یافتہ آدمی نے لگائی ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میں تعلیم حاصل کروں اور کسی اعلیٰ عہدے پر چلا جاؤں۔ سر، ایک جانب تو ہمیں اس سوچ کو واپس لانا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو ہم سے کھو چکی ہے، دوسری جانب جو معاشرہ اس وقت جدیدیت کی جانب بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہم نے کیٹر کرنا ہے۔ آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیے، جہاں تک ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کی بات ہے، اس میں تو ہم پیچھے نہیں ہیں۔ فرق صرف ایک ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی میں استعمال کرتا ہوں، نہ تو میں نے اس کی گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ میں نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت گوارا کی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں اپنے ملک میں لے آؤں۔ اس سے استفادہ ضرور میں کرتا ہوں۔ میری جو حالت ہے وہ پانی کے پائپ کی سی ہے کہ اس میں سے پانی گزرتا رہتا ہے لیکن وہ پائپ خود خشک رہے گا۔ تو میں استعمال تو کر رہا ہوں لیکن اس سے میری ذہنی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، ہمارا ایک بردر اسلامی ملک، نام لینا
کرین مصلحت نہیں ہوگا اس لیے میں نام نہیں لے رہا. اس میں انفلیشن بے پناہ تھی. وہاں انٹرسٹ ریٹ ایون 40% ہو گیا تھا. لیکن وہاں صرف ایک کام ہوا کہ انہوں نے انکم ٹیکس کلیکشن میں ایک عجیب سا نظام انٹروڈیوس کرایا. ان کے انکم ٹیکس محکمے کے اہلکار مارکیٹس میں گھومتے تھے. تو اگر ایک کسٹمر کسی اسٹور سے باہر نکلا خریداری کر کے تو اس کو ایکسکیوز می ذرا کیش میمو دکھا دیں گے آپ. تو کیش میمو تو میں نے لیا. تو پکڑا وہ کسٹمر جاتا تھا کہ تم نے کیش میمو کیوں نہیں لیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے انٹرسٹ میں دکاندار سے بالجبر لیتا تھا کیش میمو. وہ ریکارڈ ہوتی تھی سیل. تو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہونے لگا. انہوں نے اپنی انڈسٹری میں ایک انڈسٹریل پالیسی وہ لگائی کہ آپ انڈسٹریز لگائیے, گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی ہر طریقے سے, لیکن یہ انڈسٹری جوائنٹ وینچر کی صورت میں لگے گی یا انڈر لائسنس ڈیولپڈ کنٹریز سے آئے گی, اور اسینشلی اٹ ول بی این ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری. اس میں پہلے 5 سال بائی بیک کرے گی جہاں سے آپ لائسنس لیں گے وہ انڈسٹری. نتیجہ یہ ہوا کہ ہائیسٹ کوالٹی کی مشینری وہاں بننے لگ گئی. ابھی چھوٹے سے 2 چھوٹے پوائنٹ ہیں. آج دیکھ لیجئے پاکستان بھی ان سے جا کے ملٹری ہارڈ ویئر خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو ٹاپ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی پالیسیز تھوڑی سی انوویٹیو ہوں اور ویری ویل تھاٹ آف, تو اس کے نتائج نکل آتے ہیں. دوسرا, ہمارے یہاں جو ایک غلطی ہوئی, کسی زمانے میں ایک گورنمنٹ انڈسٹری کے لیے کام کر رہا تھا. تو میرے پاس ایک صاحب کبھی کبھار وزٹ کرتے تھے, جے آر کھلر, جگدیش رائے کھلر. وہ پری پارٹیشن ڈیز میں پاکستان ریلوے میں انجینئر تھے. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے آپٹ کیا کہ میں آئی اسٹے ہیئر. تو جب ریٹائر ہو گئے تو پھر روٹی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے. تو اس سلسلے میں وہ آتے رہتے تھے. ایک دن وہ تشریف لائے تو میں اپنے کسی سٹاف ممبر پر سے بگڑ رہا ہوں گا, تو اندر آئے تو میں ایک دم خاموش ہو گیا. لیکن وہ چونکہ بڑے بزرگ تھے, تجربہ کار آدمی تھے, انہوں نے بھانپ لیا کہ میں بگڑ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اس کے افسر کو بلا کے بگڑیے اس پہ. میں نے انہیں غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھیے, بھیڑوں کا کام ہے دائیں بائیں جانا, ان کو ایک جگہ رکھنے کے لیے آپ اپوائنٹ کرتے ہیں گڈریے کو. تو اگر بھیڑ ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو قصور گڈریے کا ہے, بھیڑ کا نہیں. تو بھیڑ کو چابک مت ماریے, گڈریے کو ماریے. بہت بڑا لیسن تھا یہ. آئی ایم ٹاکنگ آف 1976, about 47 years back. اگر ہم آج کے اور کرنٹ سینیریو کو تھوڑا سا آبزرو کریں تو آج بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں. پاکستان اس وقت ایک ایسے برین ڈرین میں سے گزر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال پچھلے سے زیادہ لوگ اس ملک کو, خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے, اس ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے, پلان کر رہی ہے اور جانا چاہتی ہے. اس برین ڈرین کی وجہ سے بھی آگے آنے والے وقت میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, یا اس چیز کو ہم کیسے فائٹ بیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو, نوجوانوں کو یہاں روک سکیں یا انہیں وہ بہتر اپرچونیٹیز دے سکیں جن کے لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں. دیکھیے, اس وقت جو لوگ ملک سے باہر جا رہے تھے اس کے پیچھے موٹیو کچھ اور تھا. موٹیو تھا کہ پیسہ کمایا جائے. اس وقت جو لوگ گئے ہیں وہ بہت زیادہ اسکلڈ یا کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے, سیمی اسکلڈ یا انسکلڈ لوگ گئے. اس وقت کے موٹیوز اور تھے. آج جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسکلڈ ہیں, اور آج باہر جانے کا ریزن وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا. آج کچھ اور ریزن ہے. یہ چیزیں اس طرح سے حل نہیں ہوا کرتی ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو ہر سال ڈیٹا مختلف ڈپارٹمنٹ سے جمع کرتے ہیں, ایون فرام ہاسپٹلس.
کہ کس قسم کے لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں آئے ہیں. اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ اگلے 3 سال کے بعد ہمیں کس ٹریڈ کے کتنے لوگ چاہیے ہوں گے. وہ اپنی ایمبیسیز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کے لوگوں کو آپ نے ویزاز دینے ہیں، تو وہ باہر سے لوگ منگواتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیٹا پروسیسنگ تو اس وقت ہوگی اگر ڈیٹا موجود ہو. ہمارا جو سب سے کمزور ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے نہیں. جو ہم کمپائل کرتے ہیں وہ بھی گیس ورک ہوتا ہے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے. اسی طرح بجٹ بنتے ہوئے میں خود بھی بجٹ بنانے کا حصہ رہا ہوں، آج بھی اب تو چلیے میرے پاس بجٹ آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ بجٹ کیسے بنتا ہے. پچھلا بجٹ اٹھایا، اس کے اندر کہیں 10% انکریز کر دی، کہیں 7% کر دی، کہیں 8% کر دی، اور وہ بیسڈ آن اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. تو جو چیز گیس ورک پہ ہوگی اس کے رزلٹ بھی اتنے ہی پور ہوں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کچھ بھول بھال کے ایک چیز پر زور دے دیں، وہ ہے نیشن بلڈنگ. پہلے اس کراؤڈ کو آپ ٹرانسفارم کیجئے انٹو اے نیشن. پھر اس جذبے سے میں اپنے پہلے بھی 2-3 انٹرویوز مختلف چینلز پہ اس میں عرض کر چکا. مجھے ہالیڈے ہوم خریدنا تھا، میں نے لندن میں خریدا اور اس میں ٹیلی فون لگوانا تھا. ٹیلی فون کمپنی کو رنگ کیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب آج سے 25 دن کے بعد ہمارا ٹیکنیشین آئے گا. تو میں نے آبویسلی یہ سوال تھا کہ کتنے بجے؟ انہوں نے کہا اینی ٹائم بٹوین 9 to 5. ٹھیک ہے، چلیے اب کیا کیا جا سکتا ہے. اس اپوائنٹڈ ڈیٹ سے 1 ویک پہلے کال آئی کہ آپ کے پاس ہمارا ٹیکنیشین فلاں ڈیٹ کو آنا ہے. میں جی وہ آ جائے گا 9 to 1، انتظار کر لیجیے اس کا. آئی سیڈ اوکے. ایک دن پہلے کال آ گئی کہ وہ آئے گا اینی ٹائم بٹوین 9 to 10، رائٹ. جس دن وہ آنا تھا اس کے صبح 9 بجے کال آئی ٹیکنیشین کی، فلاں گھر میں کام کر رہا ہوں، فارغ ہوتے ہی آ جاؤں گا. بندہ آ گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہاں ٹیلی فون لگانا ہے، تو میں نے اس سے کہا یہ فرنٹ روم میں لگا دیں آپ. جب وہ جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میں تو یہاں تنہا ہوتا ہوں، تو رات کو سوتے میں اگر کوئی کال آئی تو میں اٹینڈ کرنے کے لیے نیچے اتروں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کین آئی میک یو اے ریکویسٹ. اس نے کہا ہاں بولو. تو میں نے اسے کہا کہ اس طرح میں یہاں اکیلا ہوتا ہوں، اٹس مائی ہالیڈے ہوم، تو اس کی ایک ایکسٹینشن آپ بیڈ روم میں لگا سکتے ہیں. اس نے کہا یو نیور میڈ اے ریکویسٹ. تو میں نے کہا یس آئی ڈیڈنٹ بٹ ناؤ آئی ایم میکنگ اے ریکویسٹ. اس نے سوچا، کہنے لگا اوکے آئی ول ڈو اٹ. اس نے جگہ دیکھی، ایک ٹیلی فون وائر انتہائی خوبصورتی سے اس نے سیڑھیوں کی اسکرٹنگ کے اوپر اس طرح لگائی کہ نظر نہیں آ رہی، اور وہ پراپرلی اس کو لگاتا ہوا گیا بیڈ روم میں. میری بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر اس نے کنیکشن دے دیا. میں دیکھ کے بڑا امپریس ہو رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورتی سے لگائی ہے. تو ایک دم آیا اور اس کو اکھاڑنے لگ گیا، وائر جو لگائی تھی. تو میں ذرا حیران ہوا، میں سمجھا غصے میں آ گیا کہ میں فری میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا واٹ ہیپنڈ؟ کہتا وہ دی وائر ڈزنٹ میچ وتھ یور paint work on this wall. تو I'll bring in another coil. گیا جا کے گاڑی میں سے دوسرا کوائل لایا جو میچنگ تھا، دوبارہ سے اسی طرح اس طریقے سے لگائی، اور دیکھ کے اس کو خوش ہو کے نا اٹس فائن. بغیر مجھ سے کچھ لیے وہ چلا گیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سوائے بیسک ایجوکیشن کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ اپنے باس کو مطمئن کرنا چاہتا ہے نہ مجھے. وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا. اب جب ہم قوم بنائیں گے اس کراؤڈ کو تو آہستہ آہستہ ہم ادھر کو لے جائیں گے کہ میں آفس میں کام کروں گا اپنے باس کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں پہلے ہی عرض کیا تھا
کہ اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں. کسی ایک پر انگلی میں نہیں رکھ سکتا. بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. ان تمام فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے. نیشن بلڈنگ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا کرکس ہونا چاہیے، یا آپ ہمیں کرکس بتا دیں جو نوجوان نسل کے ذہنوں تک چلا جائے. پلاننگ کمیشن ہے، اس کو ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا. تو وہ اگر ہم اس سے ڈیولپمنٹ پلانز بنوا لیں تو پھر دوبارہ سے پٹری پر چڑھ جائے گا ملک. یہ ومزیکل رولنگ جو ہے وہ ختم کر دیں. جی بہت شکریہ سر فیاض احمد شاہ صاحب. نیشن بلڈنگ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ قوم کو تبدیل کرنے کے لیے قوم کو بہتر کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.